جی بہت بہت شکریہ. اور پہلے ہم کی کچھ اشعار پیش کرتا ہوں. حمد باری تعالیٰ اور سماعت فرمائیے. لا تقنطوا کا غور سے پڑھنا بیاں ضرور، لا تقنطوا کا غور سے پڑھنا بیاں ضرور، نور رجا سے ہوگا یہ دل ذوف شاں ضرور. لا تقنطوا من رحمت اللہ سورہ زمر میں ہے نا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. آیت نمبر 53 سورہ زمر. اسی کے حوالے سے لا تقنطوا کا غور سے پڑھنا بیاں ضرور، نور رجا سے ہوگا یہ دل ذوف شاں ضرور. رحمان ہے رحیم و سمیع علیم ہے، رحمان ہے رحیم و سمیع علیم ہے، بندوں کی اپنا سنتا ہے آہو فغاں ضرور. رحمان ہے رحیم و سمیع علیم ہے، بندوں کی اپنے سنتا ہے آہو فغاں ضرور. دیکھا ستارہ شمس و قمر بھی خلیل نے، دیکھو قرآن پاک میں ہے ذکر، ستارہ کو دیکھا، چاند دیکھا، سورج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. دیکھا ستارہ شمس و قمر بھی خلیل نے، اہل نظر کو ملتا ہے اس کا نشاں ضرور، اہل نظر کو ملتا ہے اس کا نشاں ضرور. ان کی قوم جو تھی ستارہ چاند سورج کی پوجا کرتی تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہا کہ ستارہ رب ہے، سوالیہ. پھر وہ ڈوب گیا ستارہ، کہا چاند کو دیکھا کہ یہ رب ہے، نہیں پھر سورج نکلا، ان کا یہ سب سے بڑا ہے، یہ شاید یہ رب ہے، وہ بھی ڈوب گیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ انی وجہت وجہ، میں اپنا رخ اسی کی طرف کرتا ہوں جو کہ اس نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے، جو ان سب کا خالق. تو دیکھا ستارہ شمس و قمر بھی خلیل نے، اہل نظر کو ملتا ہے اس کا نشاں ضرور. تم اس کی سلطنت سے نکل پاؤ یہ محال، تم اس کی سلطنت سے نکل پاؤ یہ محال، جس جا بھی جاؤ پاؤ گے وہاں آسماں ضرور، جس جا بھی جاؤ پاؤ گے وہاں آسماں ضرور. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے جن و انس کے گروہ، اگر تمہاری سکت ہے کہ تم زمین اور آسمانوں کے حصار سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن تم نہیں نکل سکتے. فانفذوا، چلیں گے. تم اس کی سلطنت سے نکل پاؤ یہ محال، جس جا بھی جاؤ پاؤ گے وہاں آسماں ضرور. اس کو پکارو دل سے وہ دکھلائے ملتزم، اس کو پکارو دل سے وہ دکھلائے ملتزم، رب العلا دکھائے گا وہ آستاں ضرور، رب العلا دکھائے گا وہ آستاں ضرور. موسیٰ نے کرم سنگ کو دیکھا تو یہ کہا، موسیٰ نے کرم سنگ کو دیکھا تو یہ کہا، دیتا ہے رزق سب کو رب جہاں ضرور، دیتا ہے رزق سب کو رب جہاں ضرور. پتھر کے میں بھی کیڑے کو دیکھا. اور یوسف کے ذکر کو ہے کہا احسن القصص، سورہ یوسف میں یوسف کے ذکر کو ہے کہا احسن القصص، پڑھنا قرآن پاک میں یہ داستاں ضرور، پڑھنا قرآن پاک میں یہ داستاں ضرور. ماشاءاللہ مقطع شعر ہے. بے شک وہی مجیب ہے سنتا ہے ہر دعا، بے شک وہی مجیب ہے سنتا ہے ہر دعا، دل میں جو التجا ہے وہ اس پر آنا ضرور، دل میں جو التجا ہے وہ اس پر آنا ضرور. اور مقطع ہے. رطب اللساں ہے پھول کلی اور طیور بھی، رطب اللساں ہے پھول کلی اور طیور بھی، ہر صبح اس کی حمد ہے در گلستاں ضرور، ہر صبح اس کی حمد ہے در گلستاں ضرور. اور درود شریف پڑھ لیجیے تو چند اشعار اسی ردیف میں پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد.
مطلب ہے رستے کے دور ہوں گے سبھی پیچ و خم ضرور، رستے کے دور ہوں گے سبھی پیچ و خم ضرور، ان کا بلاوا آئے تو جائیں گے ہم ضرور۔ رستے کے دور ہوں گے سبھی پیچ و خم ضرور، ان کا بلاوا آئے تو جائیں گے ہم ضرور۔ تسکین جان و دل ہے میرے مصطفیٰ کا نام صلی اللہ علیہ وسلم، تسکین جان و دل ہے میرے مصطفیٰ کا نام، صلی اللہ پڑھو تو مٹے گا علم ضرور، صلی اللہ پڑھو تو مٹے گا علم ضرور۔ اور پاؤ خدا کا گھر تو مدینہ نظر میں ہو، پاؤ خدا کا گھر تو مدینہ نظر میں ہو، طیبہ میں جا کے دیکھو نبی کا حرم ضرور، طیبہ میں جا کے دیکھو نبی کا حرم ضرور۔ آپ کو ارشاد ہے کہ جس نے خانہ کعبہ کی زیارت کی اور میرے روزے کی زیارت کے لیے نہیں آیا، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ تو یہ آپ کے سارے ان پر کون کیا ظلم کرے گا؟ کوئی، اس نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا۔ جو وہاں گیا اور مدینہ نہیں گیا، بہت سے لوگ کرتے ہیں نا کہ بھائی عمرہ کیا اور چلے آئے واپس، کہ بھائی وقت نہیں تھا، مدینہ منورہ نہیں جاتے۔ تو کچھ لوگ کرتے ہیں کہ بھائی وہاں جانا ضروری نہیں۔ تو ان کے لیے فرمایا آپ نے کہ جس نے مکہ گیا اور میرے زیارت کے لیے نہیں آیا، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ تو ان پر تو کوئی کیا ظلم کرے گا، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، بات یہ ہے آگے نہیں۔ تو پاؤ خدا کا گھر تو مدینہ نظر میں ہو، طیبہ میں جا کے دیکھو نبی کا حرم ضرور۔ اور ان پر سلام دل سے جو بھیجو گے مومنوں، ان پر سلام دل سے جو بھیجو گے مومنوں، دیں گے جواب تم کو شفیع الامم ضرور صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن قرآن پاک میں بھی ہے کہ اگر کوئی سلام کہے، کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دو، ویسے ہی یا اس سے بہتر۔ یہ قرآن کی آیت ہے، تو ظاہر ہے آپ کیسے نہیں جواب دیں گے؟ جب ہم آپ کو سلام بھیجتے ہیں تو ضرور جواب، ہم سن نہیں سکتے لیکن جواب ملتا ہے، یقین ہونا چاہیے۔ ان پر سلام دل سے جو بھیجو گے مومنوں، دیں گے جواب تم کو شفیع الامم ضرور۔ اور کعبے سے تھا نکالنا ہر بت کو برملا، کعبے سے تھا نکالنا ہر بت کو برملا، کرنا حضور کو تھا یہ کار اہم ضرور، کرنا حضور کو تھا یہ کار اہم ضرور۔ اس پہ بھی ایک نقطہ ہے کہ بہت سے اعتراض کرتے ہیں لوگ کعبے میں بت ڈھا دیے، جبکہ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں ہے کہ مشرکین کے منہ پر ان کے بتوں کو بھی برا نہیں کہو، کیونکہ یہ پلٹ کے اللہ کی شان میں گستاخی نہ کریں، قرآن کی آیت ہے یہ۔ تو کہتے ہیں کہ برا نہیں کہو لیکن کعبے کے بت ڈھائے گئے۔ تو کعبے میں بت اس لیے ڈھائے گئے کہ وہ تو اللہ کا گھر تھا، تو وہاں تو غاصبانہ قبضہ تھا۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی آ کے قبضہ کر لے تو آپ پولیس بلا کے نکلوائیں گے نا، اس کو بے دخل کرائیں گے نہیں۔ تو آپ نے بت وہاں رکھے، اس لیے وہاں کے بت توڑے گئے، لیکن باقی اور بتوں کے لیے ان کو برا کہنے کو منع کیا گیا کہ ان کے مندر ڈھاؤ، یہ کرو، ان کے جواب میں پھر وہ کریں گے گڑبڑ۔ تو باقی یہ کوئی اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ ان کے عبادت گاہوں کو ڈھاؤ، ٹھیک ہے، ان کو سمجھاؤ، اس سے کسی کی عبادت گاہ کو ڈھانے کے لیے نہیں کہا گیا، سوائے مسجد ضرار کو اس لیے کہا گیا تھا کہ وہ منافقین کی مسجد تھی، مسلمانوں نے بنائی تھی، بظاہر مسلمان تھے لیکن وہ منافق تھے، اس لیے مسجد ضرار کو ڈھانے کو حکم ہوا، لیکن اور کسی مندر کو ڈھانے کے لیے قرآن میں نہیں کہا گیا۔ خانہ کعبہ میں بتوں کو اس لیے نکالا گیا کہ غاصبانہ قبضہ تھا، اللہ کے گھر میں زبردستی بت کو گھسایا ہوا تھا، تو وہاں تو نکالنا تھا۔ تو ورنہ ایسے تو صورت ہوا میں یہی ہے کہ ان کے منہ پر ان کے بتوں کو برا نہیں کہو، ورنہ اس ضد میں آ کے اللہ کو نعوذ باللہ مت کلامی کریں گے۔ تو کعبے سے تھا نکالنا ہر بت کو برملا، کرنا حضور کو تھا یہ کار اہم ضرور، وہاں سے تو نکالنا تھا۔ اور حمد خدا ہے نام میں سرکار کے نہاں، حمد خدا ہے نام میں سرکار کے نہاں، حمد و ثنا پہ ہوتا ہے رب کا کرم ضرور۔ حمد خدا ہے نام میں سرکار کے نہاں، آپ کا جسم شریف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد، محمد میں بھی ہم شامل ہے، احمد میں بھی ہم شامل ہے،
آپ کا نام حامد بھی ہے، آپ محمود بھی ہیں، تو حمد ہم تعریف کو ہی کہتے ہیں۔ حمد خدا ہے نام میں سرکار کے نہاں، حمد و ثنا پہ ہوتا ہے رب کا کرم ضرور۔ ان پر درود بھیجو تو 10 رحمتیں ملیں، ان پر درود بھیجو تو 10 رحمتیں ملیں، مٹتے ہیں ان کے ذکر سے سب رنج و غم ضرور۔ ان پر درود بھیجو تو سب 10 رحمتیں ملیں، مٹتے ہیں ان کے ذکر سے سب رنج و غم ضرور۔ اور سر مختصر ہے، ان کے ہی دست پاک میں ہوگا لوائے حمد، ان کے ہی دست پاک میں ہوگا لوائے حمد، سایہ کرے گا حشر میں ان کا علم ضرور، سایہ کرے گا حشر میں ان کا علم ضرور۔ آپ کی کوئی حدیث ہے کہ ان کے ہاتھ میں لوائے حمد رسول اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، مقام محمود آپ کو عطا کیا جائے گا، اور لوائے حمد اللہ کے حمد کا جو علم ہوگا، پرچم ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور تمام انبیاء اسی پرچم کے تلے کھڑے ہوں گے، سارے انبیاء، وہ سب تو نفسی نفسی کریں گے، آپ ہی سب کو شفاعت فرمائیں گے۔ حدیث میں کہ جس کے پاس لوگ جائیں گے شفاعت کے لیے، سب کہیں گے نفسی نفسی، آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ ان کے پاس جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جاؤ کہ وہ ان کو شفیع الامم بنایا گیا، پھر ان کو لوائے حمد ملے گا۔ اور اب یہ سب باتیں حدیث میں موجود ہیں، اور آپ نے ہر بات میں فرمایا کہ مجھے آدم کی اولاد کا سردار بنایا گیا، میرے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا، لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ ساری فضیلتیں بیان کی، ہر فضیلت بیان کرنے کے بعد کہا لا فخر، مجھے اس پر فخر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو اللہ کی عطا ہے نا، جتنی بھی عطا ہیں سب اللہ کی ہیں، اس لیے حدیث کے الفاظ یہی ہیں کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا، سب کا میں سردار ہوں گا قیامت کے دن، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ میرے ہاتھ میں حمد کا لوا دیا جائے گا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ مجھے مقام محمود عطا کیا جائے گا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی، میں شفاعت کروں گا شفیع الامم میں، لیکن مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ نہیں، ہر بات میں آپ نے کہا کہ مجھے اس پر فخر نہیں، اس لیے کہ اللہ کی عطا ہے، تو مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے، انہوں نے کیا جو فخر نہیں ہے، اس پہ فخر نہیں فرمایا تھا، لا فخر۔ تو ان کے ہی دست پاک میں ہوگا لوائے حمد، سایہ کرے گا حشر میں ان کا علم ضرور۔ مقطع ہے، طیبہ میں پھول ملتی ہیں شادابیاں بہت، طیبہ میں پھول ملتی ہیں شادابیاں بہت، در پر نبی کے پاؤ گے رحمت کا یم ضرور، در پر نبی کے پاؤ گے رحمت کا یم ضرور۔ صلی اللہ، رستے کے دور ہوں گے سبھی پیچ و خم ضرور، ان کا بلاوا آئے تو جائیں گے ہم ضرور، ان کا بلاوا آئے تو جائیں گے ہم ضرور۔ تسکین جان و دل ہے میرے مصطفیٰ کا نام، صلی اللہ علیہ وسلم، تسکین جان و دل ہے میرے مصطفیٰ کا نام، صلی اللہ پڑھو تو مٹے گا علم ضرور، صلی اللہ پڑھو تو مٹے گا علم ضرور۔ بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہم صلی اللہ وسلم۔ جی بہت شکریہ جی، آپ نے راتیہ نام ارشاد فرمایا، بہت ہی بڑا تھا، تو میں دعوت سخن پیش کرتا ہوں۔ یہ